ਸਿੱਕਦੀਆਂ ਤੇ ਕੁਰਲਾਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਸਦਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਕਦੀਆਂ ਤੇ ਕੁਰਲਾਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਸਦਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਰਦੀਆਂ ਮੁਫਤ ਵਿਕਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਾਲਾਵਤ ਵੀ ਆਵਿਨ ਓ ਘੜੀਆਂ سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا سبحان اللہ ما اجمل کا مگر نہیں کرنا، ماروں گا میں اتنا کہ یاد رکھنا. چل اٹھو یہاں سے. ذکر خدا میں کبھی بناوٹ نہ کریں. جو کیفیات اصلی ہیں وہی آنی. یہاں ہم ریاکاری کرنے نہیں بیٹھے. برادران طریقت یہ یاد رکھیں کہ ریاکاری شرک ہے. ٹھیک ہے، یا سمجھیے بات. کبھی بھی ذرا اس کی آواز تھوڑی سی چھوٹی کر تاکہ دوستوں پر آواز بوجھ نہ بنے. ذکر خداوند کریم کے آداب ہیں. ٹھیک ہے نا. کوئی بھی دوست ذات میں آئے اس کی پٹائی ہو تو اس میں اس کا فائدہ ہے. اگر ڈرامہ بازی کرتے رہیں اور پیر صاحب خوش ہو جائیں جی میرا مرید بڑا جناب اٹکھیلیاں کرتا ہے، غلط ہے. ٹھیک ہے. ہم نے بہت ریاکار دیکھے ہیں. ہر ریاکار پر لعنت ہو، خواہ وہ پیر ہے خواہ مرید ہے. سمجھ آئی بات؟ اور یہ بچہ میرا روحانی فرزند ہے، ٹھیک ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے، لیکن یہ یاد رکھیں آداب ذکر کا بہت خیال رکھیں. ٹھیک ہے.
آداب ذکر کیا ہے؟ آداب ذکر پہلی اس کا تقاضا یہ ہے کہ آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ میرے پروردگار کا ذکر ہے، ٹھیک ہے، یہ میرے اللہ کا ذکر ہے. تو کہیں میں جعلیوں میں نقلیوں میں میرا نام نہ لکھا جائے، ٹھیک ہے. حضرت ابھی تلاوت فرما رہے تھے نا کہ مومنین کی پہچان یہ ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دلوں پر رقت آنی چاہیے، ٹھیک ہے. وجلت قلوبہم، ٹھیک ہے، ان کی آنکھوں سے آنسو کی جھڑی لگے. ایک کٹ پر کے جن نہ پیتا وعدت دے مدلالوں، علم کلام نہ یاد رہے انہیں گزرے کال مکانوں، ٹھیک ہے. تو یہاں جو کیفیات آپ پر آئے نا، جو کیفیات آپ پر آتی ہیں سچی کیفیات، اب یہ سچی کیفیات ہے الحمدللہ. اگر آپ اسحاق صاحب کو دیکھتے ہیں بڑا محبت والا درویش ہے، ٹھیک ہے. عابد بھائی کو آپ دیکھتے ہیں میرے ہاتھوں کا پالا ہوا بیٹا ہے، ٹھیک ہے. اس طرح جو میرے دوستوں پر کیفیات آتی ہیں، خدا کی قسم ان میں کوئی بھی جعلی نہیں ہے کبھی بھی. ابھی آپ یہاں ایک دیکھتے ہیں ہمارے چند ایک ساتھی ایسے ہیں جو دیوانہ وار اٹھ کے رقص شروع کرتا. میں نے کبھی ان کو روکا؟ میں یہاں مالکوں کا بٹھایا ہوا ہوں، میرے مالک میری دستگیری فرماتے ہیں، میرے آقا مجھ پر کرم فرماتے ہیں. اور جب میں اپنا کاسہ گدائی لے کے حضور کے دربار میں کھڑا ہوتا ہوں تو حضور مجھ پر کرم فرماتے ہیں. اس لیے یاد رکھیں کہ یہ محفل خالص سچے لوگوں کی ہے، اور جب آپ کے دل پر رقت کی کیفیتیں آئیں تو آپ کی آنکھوں سے آنسو گزریں اور آپ کے دل واقعی ذکر خدا میں سمندر کی موجوں کی طرح متلاطم ہو جائے. یہاں ہم نے دوست بیہوش ہوتے دیکھے ہیں، ہم نے کبھی کسی پر گرفت نہیں کی، لیکن کبھی کبھی کوئی ایسا واقعہ ہو جاتا ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کو احساس ہوتا ہے کہ کہیں یہ بندہ غلطی کھا کر نقصان میں نہ رہے. تو آداب ذکر میں سے یہ ہے کہ ذکر خدا پورے وفور محبت کے ساتھ کریں، پورے وفور محبت کے ساتھ. یعنی جب آپ ذکر خدا کر رہے ہوں تو آپ کے دل کے اوپر حب خدا کے پھول کھل رہے ہیں، اور زمزم کے میں آپ دھل رہے ہوں، ٹھیک ہے نا. تو یہ ذکر خدا کے آداب میں سے ہے. ذکر کریں اور پھر جو کیفیت آ جائے، میں نے آپ کو اکثر نصیحت کی ہوئی ہے نا کہ اس کیفیت کو پھر روکیں نہیں، اس کیفیت کو روکیں نہیں. کیوں؟ اس کیفیت کے روکنے سے پھر آپ کے اوپر قبض کی کیفیت طاری ہوتی ہے. میں نے آپ کو ابھی بعض دوستوں کو بتایا ہے اور بتاتا رہتا ہوں کہ جب آپ ذکر کریں تو آپ سپائرل شیپ میں ذکر کریں. ایک ذکر اس طرح کا بھی، ٹھیک ہے نا. سپائرل کا مطلب ہوتا ہے گول اور اٹھتا ہوا، ٹھیک ہے نا. سرکل بھی آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن سپائرل کا مطلب ہوتا ہے گول بھی ہو اور سپرنگی ہو. جس طرح کوئی سپرنگ ہوتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کوئی اس طرح اٹھ بھی رہا ہے اور گول بھی ہے، ٹھیک ہے. تو جن دوستوں کو یہ گلہ ہے کہ ہمارا قلب زندہ نہیں ہوتا، تو انسانی بدن کی انرجی کے دو روٹس ہیں، ایک کلاک وائز ہے، ایک اینٹی کلاک وائز ہے.
یا کاؤنٹر کلاک وائز، ٹھیک ہے نا. یہ انرجی کا باقاعدہ چینل ہے. جس طرح سانس آپ ہاتھوں سے لینا چاہے تو نہیں لے سکتے نا، کہاں سے لیں گے؟ ناک سے لیں گے. ناک کی سروں میں سے بھی ایک سر غالب ہوتی ہے، کبھی دائیں کبھی بائیں. دائیں غالب ہوگی تو ہیٹ کا اثر ظاہر ہوگا، بائیں غالب ہوگی تو ٹھنڈک کا اثر ظاہر ہوگا. تو ناک لینے کا ایک پراپر پروسیجر ہے سانس لینے کا، اور اسی طرح کھانا کھانے کا، پانی پینے کا ایک پراپر پروسیجر ہے. جب آپ اس پروسیجرل طریقے سے چلیں گے نا تو آپ کھانا بھی کھا سکیں گے، پانی بھی پی سکیں گے، سانس بھی لے سکیں گے. اس کے بعد بدن کی رطوبات کے اخراج کا بھی ایک سسٹم ہے، پیشاب کے ذریعے سے یا پسینے کے ذریعے سے، ٹھیک ہے. تو اس طرح آپ پورے سسٹمز کو اسٹڈی کرتے ہیں تو آپ کو بڑی آسانی ہوتی ہے ہیومن فزیولوجی کو سمجھنے میں، ٹھیک ہے. تو اسپرچول سسٹمز میں، روحانی نظام میں، یہ جو اسپائرل اسینڈنسی ہے، ذرا سا ہیوی اصطلاح ہے، یہ اہل علم کے لیے ہے، یہ اکثر نے استعمال کی ہے. اسپائرل اسینڈنسی، ایجوکیشن آف این ایمفیبین، یہ اس کے اندر ہے. تو اس میں اسپائرل اسینڈنسی کا مطلب تھا کہ اس طرح اسینڈنس تو آپ کو پتا نا، اوپر چڑھنا، اسینڈ کرنا اور ڈیسینڈ کرنا، یہ دو الفاظ بڑے مشہور ہیں. تو اسینڈنسی کا مطلب ہوتا ہے عروج، صعود، اور ڈسینڈنس نزول. تو بلکہ یہاں پر ایک نقطہ عرض کر دوں کہ جب آپ کی اسپرچل انرجی اوپر کی طرف اسینڈنس کر رہی ہوگی تو یہ فائری قسم کی ہوگی، یہ فائر ایلیمنٹ کو لے کے چلے گی، ٹھیک ہے نا. یعنی بدن میں گرمی کا غلبہ ہے. جب آپ ذکر کر رہے ہیں اور ذکر کرتے کرتے آپ کے اوپر گرمی کا غلبہ آ گیا تو آپ پھر ذکر کرتے کرتے کلاک وائز پہ آ جائیں، اور پھر آپ یا کاؤنٹر کلاک وائز بھی کرنا چاہیں تو پھر آپ نیچے کی طرف سفر شروع کر دیں، ڈسینڈنس شروع کر دیں، ٹھیک ہے. آپ کی وہ انرجی جس نے آپ کو ہیٹ اپ کر دیا ہوا تھا، آپ کو دوبارہ کول ڈاؤن کر دیں. یہ قانون ہے. انسان کی اسپرچل انرجی جب ٹریول کرتی ہے تو اسینڈنسی میں یا ڈسینڈنس کی صورت میں اوپر یا کرتی ہے دائرے میں، یا اوپر جاتی ہے یا نیچے آتی ہے، اور دونوں کا ہونا ضروری ہے. یعنی دونوں حرکات کا ہونا ضروری ہے. یہی وجہ ہے کہ ایک ذکر میں آپ جب کرتے ہیں نا ہو 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 ہو، تو اس میں آپ اسینڈنس کی طرف جا رہے ہیں، اور بعض اوقات آپ یہ ذکر کرتے ہیں لا الہ الا اللہ والا، آپ کے اندر ایک ڈسینڈنس کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے. تو اس میں نے آپ سے اکثر دوستوں کو کہا ہوا ہے کہ جو دوست یہ گلا رکھتے ہیں کہ ایک پتھر کی طرح جمے بیٹھے ہیں اور دل کے اوپر ہتھوڑے مار رہے ہیں، ہو بھائی جاگ نا بھائی، ہیں ہو، وہ کیا خاک جاگے، آپ نے میتھڈ ہی نہیں سمجھا. یعنی پیروں کو دیکھا ہے، مریدوں کو دیکھا ہے بیٹھے ہوئے، ہو جاگتا ہی نہیں ہے، کیا کروں. وہ خاک جاگے بھائی، تجھے اب تالے کے پیچھے چابی لگاؤ گے تو تالا کھلے گا، تالے کی سائڈ پہ چابی لگاؤ گے تالا کھلے گا. تالا تو جب تبھی کھلے گا نا کہ جب آپ پراپر طریقے سے آپ اس کو کی اپ کریں گے، ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے یاد رکھیں، قلب کے اندر اگر آپ ایک بیداری کی کیفیت پیدا کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ انسان کبھی کبھی بیٹھا ہو تو یوں ہی اس طرح حرکت شروع کر دیتا ہے، یوں یوں. بلکہ میں سمجھتا ہوں اگر آپ 1-2 منٹ نکالیں ابھی اسی وقت، تو آپ لوگ ذرا کھلے ہو کے بیٹھ کے تو صرف اس بات پر فوکس کریں، صرف اس بات پر کہ آپ کی انرجی آپ کو کس طرح موو کراتی ہے. یہ ایک زبردست بنیادی اور کلیدی نقطہ ہے. آپ بے شک ذرا کھلے ہو جائیں، کوئی مسئلہ نہیں، جگہ ہو جائے گی، اگرچہ کافی ساتھی ہیں لیکن آپ ہر دوست کی اپنی کیفیت ہے. ہر دوست بیٹھ کر آنکھیں بند کر کے
اور ایک دو دفعہ بریتھ لے کر کے تو ذرا یہ چیک کریں کہ آپ کی انرجی کا ٹریول کس طریقے سے، انرجی آپ کو کس طرح خود حرکت دے رہی ہے. یعنی آپ نے پلیز اپنے بدن کو خود حرکت نہیں دینی. بعض دوستوں کو اس میں دشواری فیل ہو رہی ہوگی. اپنے اپنی کیفیات بتائیں، بے شک جن کو محسوس ہو گئی ہیں وہ بتائیں. خود نہیں موو کرنا، بدن کے اندر سے جو انرجی ہے وہ آپ کو کس طرح حرکت دے رہی ہے. ردیم آپ بتائیں گے مجھے؟ نہیں فیل جی. اینٹی کلاک فرماتے ہیں، علامہ فرماتے ہیں اینٹی کلاک میں. اچھا ابھی تو آپ بتا رہے اینٹی کلاک وائز، آپ کا اسینڈنگ اینڈ آٹو اینٹی کلاک وائز. اور کوئی ساتھی بتائیں اینٹی کلاک وائز. اچھا اور کوئی دوست بتائیں. انرجی کس طرح فیل ہونی ان کو پتا نہیں، انہوں نے سمجھا نہیں. آپ بتائیں. سوئنگ کی طرح، اسینڈنگ. ہاں جی آپ سپرنگ کی طرح اوپر جا رہے ہیں. اچھا جن دوستوں کو یہ فیل نہیں ہوئی ان کو میں انرجی فیل کرنے کا طریقہ بتاتا ہوں. اپنے یہ کونیاں، ٹھیک ہے، یہ نہیں کونیاں، یہ کارنر نہیں بلکہ یہ جو سافٹ سائڈ ہے بازو کی، ان کو یہاں اپنے رانوں پہ یہاں، ٹھیک ہے، یہاں رکھیں اس طرح. ذرا سا سر آگے کی طرف جھکائیں گے، ٹھیک ہے، یعنی بازوؤں کا سافٹ حصہ رانوں پر، ٹھیک ہے، اور ذرا سا سر آگے کی طرف جھکا لیں. اور تھرڈ آئی سے مراد لطیفہ نفس. جو دوست اس کا سبق لے چکے ہیں وہ تو لے چکے ہیں نا. جن دوستوں کا سبق نہیں ملا میں ان کو بتاتا ہوں، اس کو تھرڈ آئی کہتے ہیں، لطیفہ نفس اولیاء اللہ کی اصطلاح میں اس کو کہتے ہیں. اولیاء قادریہ شریفہ اس کو لطیفہ اخفا کہتے ہیں، لیکن اولیاء نقشبندیہ اس کو لطیفہ نفس کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ ریڑھ کی ہڈی کا جو نچلا سرا ہے، ٹھیک ہے، اس میں آپ کی روحانی قوت ڈارمنٹ صورت میں، جیسا سانپ کنڈلی مار کے بیٹھتا ہے اس طرح آپ کی روحانی قوت وہاں پر مجتمع ہے.
اب آپ نے ذرا سا سر آگے جھکا کے، اب جو میں آپ کو میتھڈالوجی سمجھا رہا ہوں اس کے بعد میں بتاؤں گا میں کیوں سمجھا رہا ہوں. یعنی یہاں آپ نے یہ رکھنے آرم پٹس، اس کے بعد بازو کا یہ جو سافٹ حصہ ہے اس کو رکھنا ہے، ٹھیک ہے. کافس کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں شنس، شن کیا ہوتی ہے؟ یہ جو ہڈی ہے یہ جگہ، ٹھیک ہے. یہ سافٹ وہ سائڈ یہ یعنی بازو کا آرم پٹس کے ساتھ کا جو حصہ ہے نا یہ یہاں. اور اس کے بعد آپ نے ذرا سا آگے کو سر جھکانا ہے، یعنی سر کا وزن ذرا سا آگے کی طرف ہو. اور اس کے بعد آپ نے جو ریڑھ کی ہڈی سے یہاں لطیفہ نفس پر، یہاں سے لطیفہ نفس سے وہاں یوں 1 منٹ اس طرح کریں گے. اور پھر آپ فیل کریں گے کہ آپ کی انرجی، اگر پھر فیل نہ ہو تو پھر مجھے گلا کیجیے گا. اس میں آپ گلا کر سکتے ہیں. یہ جو میتھڈالوجی میں آپ کو بتا رہا ہوں، اگر یہ بھی کسی پر اثر نہیں تو اس کو جا کر گھاس کھانی چاہیے، پھر وہ انسانوں میں بیٹھنے کے قابل نہیں. ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ اگر پھر بھی کسی کو سمجھ نہ آئے کہ روحانیت کیسے بیدار ہوتی ہے تو میرا خیال ہے پھر اس کو نا کوشش نہیں کرنی چاہیے، اور بہت سارے کام ہیں زندگی میں کرنے کے. ٹھیک ہے، ابھی یہ کریں تاکہ پھر میں آپ کو بتاؤں کہ اس کے بعد یہ کیا آسان ترین فارمولہ آپ کو دے رہا ہوں کہ اس کا اثر پھر آپ کے نیکسٹ پروسیس میں کیا ہوگا. ہاں جی نہیں، بیٹ محسوس نہیں کرنی، ہاں قطعاً نہیں. آپ نے کچھ بھی خود فوکس نہیں کرنا کسی بات پہ. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ آپ نے اپنے بازو یہاں رکھنے اس طرح، جس طرح آپ ایزی محسوس کریں. ہاتھ اگر نیچے سمجھتے ہیں ہاتھ نیچے بہتر ہیں، اوپر کی طرف کرتے ہیں اوپر کی طرف کر لیں، جس طرح آپ کے لیے ایزی ہے. اور بالکل آپ ذرا سانس سموتھ قسم کے لینا شروع کر دیں. اور اپنے پہلے لطیفہ سے جو سائیکک لطیفہ سائنٹیفکلی جو اسٹڈی کیا گیا، جو پہلا لطیفہ ہے بیس آف اسپائن کا، وہاں سے لے کر کے تھرڈ آئی تک، ٹھیک ہے، یہ پائنیل گلینڈ کا والا جو لطیفہ ہے، اس میں آپ یعنی 1-2 دفعہ توجہ دوڑائیں سانس کے ساتھ، ٹھیک ہے. اور یوں انرجی کو ٹریول کریں اوپر سے نیچے، نیچے سے اوپر، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ انرجی خود بخود اپنا ایک رستہ بنائے گی بدن میں. اس وقت اس انرجی کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں. شاباش کیجئے، گھبرائیے نہیں، بڑا آسان فارمولہ ہے. ندیم میں بھی آپ سے پوچھوں گا، اگر اب بھی نہ ٹھیک ہوئے تو مار پڑے گی. ایسنڈنس ڈسینس کا مسئلہ نہیں، میں جو بتا رہا ہوں چھوڑیں اس اصطلاحات کو. میں نے یہ بتایا یہ ٹھیک ہے. ذرا سا گردن آگے، بلکہ اس میں آپ بڑی آسانی سے ذکر اللہ بھی کر سکتے ہیں. اللہ اللہ، نیچے سے اللہ اٹھا، یعنی نیچے سے اٹھا کر اللہ، یہ ادب کا تقاضا نا، جو اللہ لفظ جو آ کر لگے وہ یہاں کر لگے، ٹھیک ہے نا. اللہ 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 اللہ، چند مرتبہ کریں گے، آپ دیکھیں گے کہ ایک دم سے آپ کے اندر ایک دم سے تڑپ پیدا ہوگی، چمک پیدا ہوگی، حرارت پیدا ہوگی. آپ ذرا تھوڑی دیر میں ہم اس طرح کر لیتے ہیں، چلیں آواز کے ساتھ بے شک آپ کر لیں، اسی انداز میں سارے بیٹھیں ہیں اسی طرح. اچھا، اللہ 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 اللہ. ابھی آپ خیال میں اس کو کریں.
بتائیے کیا کیفیت فیل ہو رہی ہے؟ فزیکل باڈی آہستہ آہستہ ہاں یہی فزیکل باڈی کی موومنٹ میں چاہتا تھا، ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ہاں جی، یعنی اگر آپ چاہتے ہیں کہ روح بدن کو چلائے، ٹھیک ہے نا، تو آپ تھوڑی دیر آپ دیکھیں اولیاء قادریہ کا ذکر قادری کا کتنا خوبصورت ہے. اولیاء قادریہ فرماتے ہیں کہ پہلے تھوڑا سا اونچا ذکر کر کے پھر اس میں جاؤ، تھاٹ کے ذکر میں. ابھی آپ نے سب نے محسوس کیا؟ یعنی دیانتداری سے بتائیے گا کہ کوئی ساتھی ایسا ہے جس کو اثر محسوس نہ ہوا؟ سجدے آپ کی کیا کیفیت ہے؟ شاباش، کیا فیل ہوا؟ نہیں اسینڈنگ شینڈنگ نہیں، صرف یہ بتائیں کہ باڈی موو ہوا ہے، باڈی نے موو کیا کہ نہیں کیا، کرتا نا. یعنی اگر آپ تھوڑا سا علامہ آپ کی کیفیت بتائیے، ہو جاتا نا؟ بالکل ٹھیک ہے. یعنی اگر کوئی شخص آپ کے پاس آتا ہے نا، تو آپ اس سے کہیں جی کہ وہ کہتا ہے جی میرے تو روحانیت کا ذرا اثر ہی نہیں ہوتا مجھ پر، آپ اس کو وہیں بٹھا لیں، کہتے بیٹھ جاؤ، جاتے کہاں وہیں بٹھا لیں، کہ یار ہوں نہیں اثر نہ بات گلا کریں. ٹھیک ہے. طریقہ کیا کہ پہلے اس کو یہ کہیں کہ جناب آپ بیٹھیں اور اپنی انرجی کو فیل کریں کہ انرجی کس سمت میں ٹریول کر رہی ہے. اکثر لوگوں کی نہیں سمجھ آتی، جس طرح ہمارے پرانے سالک ہیں لیکن کہہ رہے تھے سمجھ نہیں آ رہی. اصل آپ کی کیا کیفیت تھی ابھی اس وقت؟ سائیکل کا پہیہ نہیں چلتا، ہاں وہ تو ظاہر ہے آپ کافی تیز، ہاتھوں میں سرسراہٹ، بالکل بہت تیز کیفیت ہوگی. تو پہلے اس سے یہ کہیں، ٹھیک ہے. جب وہ یہ بتائے کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہوتا، بعض دوست کہتے ہیں نا کچھ بھی نہیں ہوا، آپ کہیں ٹھیک ہے. سپرالنگ کنڈیشن میں یہ کیا ہوتی ہے؟ آلتی پالتی مار کے بیٹھ جائیں، اس سے کہیں بیٹھ جاؤ، اور اس کے بعد یہ والا فارمولا، ٹھیک ہے، اور ذرا سا جھکاؤ آگے کی طرف، پھر تھرڈ آئی اور بیس آف سپائن. اصل میں کام تو اندر کی قوت ہی سارا کرتی ہے نا. تو ایک دم سے بس اس سے کہیں کہ اب آہستہ آہستہ، یعنی بہت زیادہ آلے نہ مارنے لگے پہلے وار ہی ہیں کہ تھوں آواز ہونی کا بھیجیں گے، وہ نہیں جائے گی. آہستہ آہستہ اللہ 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 2-3 منٹ سے ذکر کرا کے اس سے کہیں کہ اب اس کے بعد آہستہ آہستہ اگر سانس کی بھی ضرورت پڑے، مثلا اس طرح اللہ اللہ کرتے کرتے آپ اس طرح یہ بھی کر سکتے ہیں. پھر اس کے بعد آہستہ کرتے جائیں، اور آخر میں اس سے کہیں گے آپ تھاٹ کے ساتھ کرو. جو ہی وہ تھاٹ کے ساتھ شروع کرے گا نا تو پورا بدن حرکت میں آ جائے. ہوا کہ نہیں ہوا؟ باڈی کبھی اوپر جاتی ہے، جو اپنے میں کیفیت ہے نا، بعض کی باڈی اوپر جاتی ہے، بعض کی باڈی پریس ہوتی ہے، اس طرح جس طرح علامہ فرماتے ہیں پریس ہوئی ہے، پریس ہوئی. تو اسی طرح بعض دوستوں کی باڈی جو ہے وہ کھلتی ہے، اور بعض بندوں کی باڈی نیچے جاتی ہے. حضرت قبلہ پیر جان صاحب ایک دن فرمانے لگے کہ میں ذکر کر رہا تھا کہ میں نیچے جانا شروع ہو گیا، ماں نمیدانم کجا رفتیم ترتا تو سرا رفتیم. کہتے ہیں اونچا یہ کرسی بود، فرماتے ہیں وہاں پر ایک کرسی رکھی ہوئی تھی، تو فرماتے ہیں کہ مارا گفتند کے سرے ان کرسی بنشینی تھے، کہ مجھے کہا گیا کہ اس کرسی پر بیٹھیں، ماں سرے ان کرسی نشستی. فرماتے ہیں کہ ہم اس کرسی پر بیٹھ گئے. کہتے ہیں میں نے حضرت صاحب مبارک سے یہ بات عرض کی تو صاحب مبارک نے مسکرا کے فرمایا کہ وہ مقام ابدیت ہے. ٹھیک ہے، یہ امانت ہے، یہ واقعہ لکھنا چاہیے. ٹھیک ہے، تو جتنا عجز بڑھتا جائے گا اتنا مقامات بڑھتے جائیں گے. ہاں جی. تو یہ آج کو میں نے جو خاص طور پر ذکر کے طریقے بتائے نا کہ یہ یوں ہی ناچنے کودنے سے بات نہیں بنتی. ہاں اصلی کیفیات آتی ہیں بسم اللہ. کبھی بھی ایسا کام نہ کریں جس سے دنیا والے کہیں یہ کو پاگل ہیں، اس طرح مطلب کیا بکواس بنا رکھا ہے. یہ نہیں، اصل کیفیت آئے گی اپنا پتہ خود بتائے گی. ٹھیک ہے نا. اور جب کیفیت آئے تو پھر اس کو روکنا نہیں ہے. اب یہاں تک میں آپ کو بتا رہا ہوں، جب یہ تو ان لوگوں کے لیے تھا جنہوں نے ذکر ابھی سیکھا نہیں ہے، ذکر ابھی ان کو آپ نے سکھانا ہے. ٹھیک ہے. جب آپ پر یہ کیفیت ہو جائے، یعنی بدن کیا ہو، حرکت کرنا شروع کر دے،
یعنی بدن میں موبلٹی پیدا ہو جائے. یہ صحیح لفظ ہے نا موبلٹی. بدن میں موبلٹی پیدا ہو جائے, ایک حرکت پیدا ہو جائے. اس وقت آپ پھر یہ ذکر قلب کے ساتھ شروع کرتے ہیں. یعنی قلب سے کہیں کہ آپ کے بدن کو چلائے. ٹھیک ہے. اس وقت آپ کس سے کہیں؟ قلب سے ریکویسٹ کریں کہ آپ میرے بدن کو تم چلاؤ. بدن قلب دھڑکے گا. نئی میتھڈالوجی کے ساتھ آج آپ کو ذکر کا طریقہ بتایا. ایک ہی دن میں اگر آپ کسی شخص کو ذاکر کرنا چاہیں تو انشاءاللہ العزیز ایک دن میں بندہ ذاکر نہ ہو تو آپ مجھے میرا گریبان آگے پکڑ سکتے ہیں. دین دیئر ایٹ دا اسپاٹ بندہ کہتا ہے کہ میرا قلب زندہ کریں, تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ توجہ کریں, اس کو یہ طریقہ بتا دیں, اس کو یہ طریقہ بتا کے سامنے بٹھا دیں, اپنا کام کرتا رہے, آپ توجہ کر دیں. ہوگا کیا؟ آپ کی انرجی باڈی اور اس کی انرجی باڈی دونوں آپس میں مرج ہو جائیں گی. آپ کا قلب, آپ کی انرجی باڈی اس کے قلب کو چلائے گی, اس کا قلب اس کے بدن کو چلائے گی. بیٹھے بیٹھے چند منٹوں کے اندر اس بندے کا قلب زندہ ہو جائے. بات سمجھ آئے گی؟ تو جب قلب زندہ ہوگا تو اس کی زندگی کی علامتوں میں سے ہے کہ آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے, آپ پر چیخنے کی کیفیت. بعض دوست واقعی چیختے ہیں, چیخنا چاہتے ہیں, چیخ پڑتے ہیں, اصل کیفیت ہے. بعض دوست پر رونا طاری ہو جاتا ہے, بعض ہنسنا شروع کر دیتے ہیں. بعض سالکین میرے پاس آپ نے دیکھا بعض شریف میں بھی, اپنے دربار شریف میں بھی بعض دوست ہیں ہنس رہے ہیں اور باقاعدہ تالیاں بجا رہے ہیں. حالانکہ تالی بجانا شرعن کتنا منع ہے, حضرت مبارک کبھی پسند نہیں فرماتے, لیکن بعض سالکین کو دیکھا کہ وہ تالیاں بجا رہے ہیں, رقص کر رہے ہیں. کیوں کہ ان کے اختیار میں ہی نہیں ہے. ایک سالک ہمارے ہیں بزرگ, کافی عمر رسیدہ 80 سال سے اوپر ہیں, حضرت عبدالقیوم صاحب, تو وہ کلا بازیاں کھاتے ہیں. کیا وجہ ہے کہ اب قلب ان کو چلایا جا رہا ہے. ایک پروگرام ذرا ترتیب دے لیتے ہیں. پروگرام اس طرح ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے 16 مارچ کو جو ڈیٹ رکھی ہے پتہ ہے نا آپ کو, اس میں ہم تھوڑی سی ترمیم کر رہے ہیں. اگر تو آپ کہتے ہیں کہ 16 مارچ ہی کو ہو تو ہو سکتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن ہوا اس طرح تو آپ کو بچے نے اچھا کرا, لیکن میں تو جو بولنا پڑ گیا اس طرح مسئلہ ہو کوئی شخصیت آپ کے دینے کا مجھے بتائیں, تاکہ ہم ہر سال میں ایک جس میں اچھی شخصیات کا دعوت ہو جائے. جی بھائی صاحب تشریف آتے ہیں, میں ان سے بات کروں گا, جو ڈیٹ وہ ڈیٹ آپ فائنل کر لیں گے. اور کوئی اور ایسا ہوں گے نہیں ہوگا. میرے اپنے بات کی انہیں سلام صلی اللہ علیہ وسلم اس میں بڑی پررونق قسم کی باتیں موجود ہیں. اگر یہ محفل ذرا لیٹ ہو گئی, یعنی فرض کریں اگلے ماہ پر چلی جاتی ہے, تو پھر انشاءاللہ میں لیول 2 کی اٹینمنٹ کا ایک اور سیشن رکھ لوں. بہت سارے دوست جو متمنی تھے لیکن کل بارش کی نظر بھی ہوئے تو یہاں لیٹ ہو کے رہ گئے, ان کے لیے میں لیول 2 ریکی لیول 2 کا سیشن اس کانفرنس سے پہلے رکھ لوں, تاکہ اس یعنی کانفرنس میں ہی ان کو سندات دی جا سکے. انشاءاللہ میں اپنے لیول پر پوری کوشش کروں گا کہ اس سے پہلے اٹینمنٹ دیں. اگر کانفرنس پہلے ہو گئی تو پھر ہم اٹینمنٹ بعد میں رکھ کے بعد میں کانفرنس میں ان کو انشاءاللہ انٹرٹین کریں. 15 16 تاریخ کو اس کا ڈیسائیڈ کیسے ہوگا؟ دوسری جو ہے وہ اس سے پہلے
میرا خیال آپ کو کلیئر نہیں ہوا. ہم نے 16 کو رکھی تھی نا, جی تو 16 کو اس لیے پوسٹ پون کر رہے ہیں کہ خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب یہاں پنڈی میں تشریف لا رہے ہیں. جی ٹھیک ہے, خواجہ صاحب کا بھی ایگزیکٹ وہی ٹائم اور وہی ڈیٹ ہے جی جنہوں ان کے پروگرام کی نا, جو ان کا اپنا پروگرام. ٹھیک ہے, اب میری خواہش ہے کہ خواجہ شمس الدین صاحب عظیمی ہمارے پروگرام میں بھی تشریف لائیں. اس مقصد کے لیے میں نے مخصوصہ سے بات کی, تو انہوں نے فرمایا کہ آپ ظاہر ہے میں تو جان نہیں کرتا, میرے مرشد ہیں انہوں نے پروگرام بھی رکھا, ان کی اپنی ترتیب ہے, اور پھر پورے پاکستان سے ان کے پاس لوگ آئیں گے تربیت کے لیے. تو آپ کوئی اور وقت رکھیں. ہم نے رابطے کی کوشش کی, رابطہ ہو نہیں سکتا کیونکہ وہ آڑی وغیرہ کے علاقے میں کہیں وہ مصروف ہے. یہ جناب نے ابھی فرمایا نا کہ اس وہ بات ساری میں نے یہ سنی ہے, میں پھر فرمایا میں پہنچ گیا تھا. دوسرا ڈیٹ یا ٹائم دیا جائے گا تو وہ کیسے ہمیں پتہ چلتا ہے, یا ساتھ میں کیسے پتہ چلتا ہے؟ یہ میں نے کہا کہ ٹیلیفونک رابطہ کر کے یعنی خواجہ صاحب جو ڈیٹ ہمیں دیتے ہیں نا, آپ لوگ پلیز میرے ٹیلی فون نمبر پر رابطہ کر کے نا آپ پوچھ سکتے ہیں کسی بھی وقت. اگر یہ فون اپنا خراب ہو تو پھر کون سا فون نمبر دینا چاہیے؟ دوسرا فون موبائل اب ایسا کریں نا آپ لوگ کہ اگر یہ فون نمبر میرے رابطہ کی بات موجود ہے نا, اگر یہ فرض کریں کسی موسمی حالات کی وجہ سے خراب بھی ہو تو ایک اور نمبر کون سا لینا چاہیے؟ اور کچھ کھلا تو کھلنا چاہیے نا. جی تو نمبر دے چڑی موبائل نمبر بے شک جی. کیا ہے نمبر؟ 0333 جی 517 0333 517 5149 517 5149. یہ میرا اپنا موبائل نمبر ہے, مجھے یاد ہی پہ 0333 517 5149. جی آفس میں بھی چاہیے بے شک 920. ہاں یہ 9 اور نمبر بھی لکھ لیں, 920 4671 4671 920 4671. یہ آفس کا نمبر ہی ہمارے اسد بھائی کا نمبر ہے, تو آپ ان سے بھی پوچھ سکتے ہیں. پہلی بات یہ کہ آپ کے پاس اپنا سینٹرل نمبر ہے نا 5520 گھر والا, اس سے آپ پوچھیں گے. 10 کے بعد آپ 10 تاریخ یا 11 تاریخ, یہ 10 سے لے کے 16 تک کسی بھی ٹائم آپ پوچھ سکتے ہیں, بلکہ 17 تک آپ پوچھ سکتے ہیں. اگر 17 کو محفل رکھی تو اس دوران آپ کو اطلاع مل جائے گی, یا 17 کے بعد رکھی پھر تو ظاہر ہے 17 کی اپنی یہاں معمول کی محفل تو ہوگی نا, اس میں پھر ہم فائنلی اناؤنس کر دیں گے. آج ہمارے انیل بھائی کی نعت بھی رہ گئی. کچھ ساتھی ذکر والے بھی تھے نا جی, ذکر والے بھی کچھ ساتھی تھے. ذکر لینے والے ساتھیوں کو پھر بعد میں ذکر لینے کی کبھی پہلے جو پوزیشن تھی وغیرہ. ٹھیک. جو دوست ذکر لینے کے ارادے سے تشریف لائے وہ آج جو میں نے فارمولہ بتایا اس کے مطابق اپنا ذکر شروع کر دیں, اور باقاعدہ محفل سے نام کو اگلی محفل میں دے دیا جائے. ندیم سے پوچھ رہے ہیں